اور یہ لیجسلیٹر یا اس دستور کو عطا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس پہلے آرٹیکل بھی غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیجسلیٹر ہونا اور لا گیور ہونے کے ناطے سے آپ سپریم اتھارٹی آف دا اسٹیٹ اور آپ سوورن قرار پا جاتے ہیں۔ یہ کنسپٹ قرآن میں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے اسٹیٹ فنکشنریز کا، اسٹیٹ آرگنز کا، تو پھر اس کا آخری ڈیسیجن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لیا جائے گا۔ تیسری کوالٹی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دستور ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس دستور کے 63 آرٹیکلز میں نے اپنی کتاب میں انالیسز کر کے درج کیے ہیں، اور یہ وہ دستور تھا جو ایک جامع زبان میں ھذا کتاب من محمد، کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جسے محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ تو اس کا پہلا آرٹیکل اس کانسٹیٹیوشن کے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونے پر قائم کیا گیا ہے، اور اس طرح اس کی تمام تر دفعات تفصیل کے ساتھ پھر مختلف آرٹیکلز میں آ گئیں۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس نے پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن عطا کر دی، کہ جب ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کی شکل میں قرآن اس مساق مدینہ نے تمام حقوق متعین کر دیے، اہل ایمان کے حقوق متعین کر دیے، مقامی باشندوں کے حقوق متعین کر دیے، مہاجرین مکہ کی آباد کاری کے اصول متعین کر دیے، ان کی معاشی بحالی کا انتظام کا نظام مہیا کر دیا، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق متعین کر دیے، یہود کے ساتھ جو کانٹریکچول ریلیشن شپ ہیں ایک کانسٹیٹیوشن اینٹیٹی کے طور پہ ان کے تمام امکانات کو بیان کر دیا، شہر مدینہ کے نظم و نسق کے اصول مہیا کر دیے، سیاسی، دفاعی اور عسکری اقدامات کے اصول مہیا کر دیے، قریش مکہ کی طرف سے پہنچنے والے ممکنہ جو خطرات تھے ان کے لیے دفاعی اور تحفظ کے لیے جو اقدامات تھے دفاع کے ان کو متعین کر دیے۔ تو جب سارے کے سارے اخلاقی اصول، آئینی اصول، شرعی اصول، قانونی اصول، دستوری اصول، دفاعی اصول، معاشی اصول، سیاسی اصول، عسکری اور دفاعی اصول، انتظامی اصول، سماجی اصول، معاشرتی اصول، جب سارے اصولوں کو آئین کی مختلف دفعات کی شکل میں اس میثاق مدینہ میں درج کر دیا تو گویا پورے کے پورے معاشرے کے پاس ایک مستقل آئینی اساس آ گئی، ایک پورا فریم ورک آ گیا، ایک پوری کانسٹیٹیوشنل آؤٹ لائن آ گئی، اس کے اندر اس ریاست کو اور اس معاشرے کو اپنے حقوق اور فرائض کی انجام دہی میں آسانی ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ایک بنیادی فاؤنڈیشن سٹون نصیب ہو گیا۔ پانچویں بنیادی خوبی اس دستور مدینہ کی تقسیم اختیارات کا تصور تھا، یہ ڈیولوشن آف پاورز ہے۔ آج دنیا ماڈرن ڈیموکریسی میں دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ بہترین شکل جمہوریت کی اختیارات کی تقسیم ہے۔ آپ دیکھیے جن ریاستوں میں اختیارات مرتکز ہوئے، ایبسلیوٹ اتھارٹی بے شک ایک ہاتھ میں جمع ہوئی یا ایک پارٹی میں جمع ہوئی یا ایک گروہ میں جمع ہوئی، وہیں ڈکٹیٹرشپ آئی، خواہ وہ مونارکیل رول تھا وہ بھی اختیارات کی مرکزیت کی وجہ سے، خواہ اولیگارکیل رول تھا اختیارات کی مرکزیت کی وجہ سے، خواہ کسی شکل میں کوئی ڈکٹیٹریل رول آتا ہے اختیارات کی مرکزیت کی وجہ سے۔ اور آپ ہمارے اپنے پاکستان کے گزشتہ دنوں کے حالات کا جائزہ لے لیں، یہاں جتنی خرابیاں اس ملک میں جنہوں نے جنم لیا اور جنہوں نے سیاسی طور پہ ہمارے ملک اور معاشرے کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے آئینی، دستوری اور قانونی اعتبار سے ہمارے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا، جنہوں نے معاشی اور سماجی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا، جنہوں نے ہماری فیڈریشن کو نقصان پہنچایا، ہمارے سوشو اکنامک سٹرکچر کو نقصان پہنچایا، ہمارے پولیٹیکو لیگل سٹرکچر کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو ترقی کی راہ میں روک لیا اور پاکستان کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی، معاشی اعتبار سے ہم بحران کا شکار ہوئے، عالمی تنہائی میں مبتلا ہوئے۔ آپ 101 پریشانیاں اپنی گن کے رکھ لیں، اور ان تمام پریشانیوں کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ان تمام اسباب کا ایک بنیادی سبب کیا تھا، بیسک ریزن کیا تھا، ہم اس انجام کو کیوں پہنچے، تو میرا جواب یہ ہوگا، اور آپ میں سے ہر شخص شبد سوچے تو جواب یہ اس کا ہوگا کہ بنیادی ریزن اس کا ایبسلیوٹ اتھارٹی کا ایک ہاتھ میں اور ایک مقام پر مرتکز ہو جانا، سینٹرلائزیشن آف ایبسلیوٹ اتھارٹی۔ ایبسلیوٹ اتھارٹی خواہ کوئی مرد صالح کیوں نہ ہو، کوئی متقی آدمی ہو یا فاسق فاجر ہو، منتخب حکمران ہو یا کوئی آمر ہو، کسی بھی شکل میں آیا ہو، جب ایبسلیوٹ اتھارٹی ایک جگہ مرتکز ہو جاتی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ اقتدار اور اختیار کے اندر شراکت سے محروم رہ جاتا ہے۔
اس کی وجہ سے وہ معاشرہ جمہوری معاشرہ نہیں بنتا. اختیارات فرام ٹاپ ٹو باٹم نیچے ٹریول نہیں کرتے, گراس روٹ لیول تک جمہوریت آگے نہیں کرتی. یہ جو شراکتی جمہوریت کا تصور ہے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, جس کے لیے آج پوری ماڈرن ورلڈ آگے جا رہی ہے. امریکہ کو لے لیں, نارتھ امریکہ کو لیں, آپ آسٹریلیا کے نظام کو سٹڈی کریں, یورپین کنٹریز کو سٹڈی کریں, برٹن کو سٹڈی کریں, یورپ اور اسکینڈینیوین کنٹریز کو سٹڈی کریں, آپ ایشیا میں آ جائیں, آپ کوریا کو سٹڈی کریں, چائنا کو سٹڈی کریں, الغرض مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو دیکھیں. دنیا جو جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے وہ جمہوریت کو شراکتی جمہوریت میں لا رہی ہے. وہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کی تقسیم چاہ رہی ہے. وہ ٹاپ لیول پر سینٹرل لیول پہ حکومت کی سطح بنتی ہے, پھر وہ پروونشل لیول پہ حکومت کی سطح بنتی ہے, پھر ڈیولوشن آف پاور کے بعد لوکل گورنمنٹس کا قیام عمل میں آ رہا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا قیام عمل میں آ رہا ہے, تاکہ گراس روٹ لیول تک ایک ایک فرد کو کسی نہ کسی شکل میں اقتدار اور اختیار میں تقسیم کیا جائے, شامل کیا جائے, اور اس کی شمولیت کے ساتھ جا کے معاشرہ واقعتاً ڈیموکریٹک سوسائٹی بنے. ڈیموکریسی کی تعریف یہ ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. اگر حکومت لوگوں کی نہیں, عوام کی نہیں, اگر حکومت عوام کے ذریعے نہیں, اگر حکومت عوام کے لیے نہیں, تو آپ اسے جو کچھ کہتے رہیں, انتخابات ہوتے رہیں, وہ جمہوریت نہیں کہلاتی. یہ تصور جمہوریت کا کائنات انسانی میں اس کے بانی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا کنسپٹ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا. ہر طرف آمریت تھی, ہر طرف ملوکیت تھی, ہر طرف شہنشاہیت تھی, اختیارات کا ارتکاز تھا, مگر اس ارتکاز کے مبنی عالمی سطح پہ پھیلے ہوئے نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جمہوری تصور نے پاش پاش کر دیا, اور آپ نے ڈیولوشن آف پاورز پر مبنی ایک ایسا نظام عطا کیا کہ گراس روٹ لیول تک ڈیموکریسی کو چھوٹے چھوٹے لوکل یونٹس تک لے گئے. یہ میں نے تصور کی بات آج کی ہے. میرا خیال تھا کہ میں 10 پوائنٹس پر آج گفتگو کر لوں گا, لیکن آج 5 پوائنٹ ہوئے ہیں, اور میں انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے وہ اسی 5ویں پوائنٹ سے دوبارہ شروع کروں گا, اور ممکن ہے 2 کی بجائے ہم ٹوٹل اس سبجیکٹ پہ 3 سبجیکٹس کو لے لیں, یا 4 موضوعات کو اپنا لے لیں, تاکہ یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, کور کر سکیں. تو میں آج کی گفتگو اسی تصور کی توضیح اور اس کی تمہید پر ختم کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ اسی ڈیولوشن آف پاور سے نیکسٹ ہم اپنا ایپیسوڈ کو شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.